رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ امی اور عائشہ پورے گھر میں لائٹ جلا کر رکھی تھی، مگر خوف کسی تاریکی کا محتاج نہیں ہوتا۔ آئینہ کمرے میں خاموش کھڑا تھا، مگر اس کی دراڑیں ایسے لگتی تھیں جیسے اندر کچھ سانس لے رہا ہو۔ امی نے آہستگی سے کہا، بیٹا، ہمیں اسے ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہوگا، ورنہ یہ واپس آ جائے گا۔ عائشہ نے ہمت کرتے ہوئے پوچھا، کیسے؟ سایہ روشنی سے نہیں ڈرتا، وہ صرف سچ سے ڈرتا ہے۔ اسے تبھی طاقت ملتی ہے جب ہم خوف میں رہتے ہیں۔ ہمیں اسے وہ واپس دینا ہوگا جو اس نے تم سے لیا ہے، مگر اپنی مرضی سے نہیں بلکہ قید کر کے۔ امی نے قرآن پاک کھولا اور آئینے کے سامنے بیٹھ گئی۔ جیسے ہی پہلا لفظ پڑھا گیا، آئینہ تھڑ تھڑانے لگا۔ کمرے میں ٹھنڈ پڑنے لگی، جیسے ہزاروں برفی کے قطرے دیواروں سے نکل آئے۔ پھر آئینے میں وہی مسکراہٹ ابھری، تم مجھے روک نہیں سکتی۔ سایہ آئینے سے باہر نکل گیا، لیکن اس بار وہ پہلے سے زیادہ کمزور تھا، جیسے کسی طاقت نے اسے روک رکھا ہو۔ عائشہ نے آنکھیں بند کرکے کانپتی آواز میں کہا، میرا سایہ میرا ہے، تو میرا حصہ نہیں، تو میرا ڈر ہے، اور میں تجھ سے نہیں ڈرتی۔ جیسے ہی یہ الفاظ نکلے، سایہ چیخ اٹھا، اس کی شکل بگڑنے لگی، آنکھیں دھندلانے لگیں، آئینہ پوری طاقت سے چمکنے لگا۔ سایہ دوبارہ اندر کھینچا جا رہا تھا۔ آخرکار ایک آخری زوردار چیخ کے ساتھ سایہ آئینے کے اندر قید ہو گیا۔ آئینہ ایک لمحے کو روشن ہوا اور اچانک چور چور ہو کر زمین پر بکھر گیا۔ کمرے میں مکمل خاموشی پھیل گئی۔ عائشہ نے گھبرا کر اپنے پیروں کی طرف دیکھا۔ روشنی میں ایک لمبا، صاف، مضبوط سایہ اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ واپس آ چکا تھا۔ امی نے شکر ادا کیا۔ عائشہ نے گہری سانس لی۔ سب کچھ ختم ہو گیا تھا، ایسا لگتا تھا، لیکن جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلنے لگی، دروازے کے پاس ایک چھوٹا سا شیشے کا ٹکڑا چمکنے لگا۔ اس پر ہلکی سی انگلیوں کے خراش ابھر آئے، اسے اندر کوئی ابھی بھی موجود ہو۔ اس پر لکھا تھا، اندھیرا کبھی مکمل نہیں جاتا، لیکن عائشہ اور اس کی ماں کے بے خوف ہونے کی وجہ سے ان کا سایہ مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے برے وقت سے گھبرانا نہیں چاہیے، بے خوف ہو کر اس کا سامنا کرنا چاہیے۔